السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرجن به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کی غم گسار جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. حصول برکت کے لیے تو پڑھے: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتكتب الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ جب فرعون نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، کس کو خدا کہتے ہو، تو آپ نے جو دلیل قائم فرمائی وہ رب تبارک و تعالی کی خالقیت پر مبنی تھی کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو احسن صورت میں پیدا فرمایا، اسے مناسب صورت عطا فرمائی، اور پھر اسے طاقت و قوت، فکر و فہم و تدبر عطا فرمایا، اور اپنے کاموں کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے جو صلاحیتیں عطا فرمائی، تو وہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر کے کس طریقے سے کام لے، انہیں اس کی بھی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی. اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں راستے بنائے، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری. تو یہ دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَأَخْرَجْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتِ شَتَّىٰ. تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے اگائے، یعنی کہ زمین پر جو آسمان سے بارش برستی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم نے زمین سے نباتات کو اگایا. گویا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی نکالا اس بارش کے ذریعے جوڑا جوڑا مختلف قسم کی بے شمار غذائی شفائی جڑی بوٹیاں اور کھیت، باغات، پھل پھول، پودے، چھوٹے بڑے درخت اور گھاس پھوس، جھاڑیاں، بیلیں، یہ سب دلائل خاصہ ہے، کیونکہ زمین کی یہ منفعت صرف انسان کے استفادہ کے لیے، اور ہر چیز زمین میں پانی سے پرورش پاتی ہے، اسی لیے ہر شے میں پانی سے زندگی ہے، بلکہ پانی ہی زندگی کا دوسرا نام ہے.
تو گویا کہ رب نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا، ازواجن، جوڑے کی شکل، یعنی کہ ہر نباتات جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ جوڑے کی شکل میں، ہر چیز کو اللہ نے جوڑ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو بے جوڑ ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑ موجود ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، کفوا احد، اس کے جیسا، اس کے برابر کا، اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو گویا کہ ہم نے زمین ہی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ میں آگے عرض کروں گا کہ انسان بھی اسی زمین سے پیدا ہو۔ انسان کو بھی آپ دیکھیں، اس کی بھی جوڑ اللہ نے پیدا کی، مرد کو بنایا تو ساتھ میں عورت کو بھی بنایا، اس کا بھی جوڑا اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو فرماتا ہے کہ ہم نے زمین سے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا، اور مختلف مختلف قسم کے ہیں، یعنی کہ 5 چیزیں اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں زمین پر کئی قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، اور جیسی زمین ہوتی ہے اس اعتبار سے نباتات وہاں اگائے اللہ تعالیٰ۔ 2 چیزیں اس پر خاص اثر کرتی ہیں، زمین اور دوسرا موسم، کہ زمین کیسی ہوگی تو وہاں کون سی کھیتی ہوگی۔ عام انسان کو سمجھے، عام فہم زبان میں، اگر زمین نرم ہے تو وہ سبزہ یا کوئی بھی کھیتی اگانے کے لیے بہتر۔ زمین اگر سخت ہے تو وہ کچھ نہیں اگا سکتی، بنجر ہے تو نہیں اگا سکتی، پتھریلی ہے تو نہیں اگا سکتی۔ اب جو زمین نرم ہے وہی نباتات کو یا کھیت کھلیان کے لیے کام میں آئی، لیکن اب زمین کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی زمین لال ہے، کہیں پر زمین کی مٹی کالی ہے، کہیں پر بھوری ہے، کہیں گندمی رنگ کی ہے، کہیں سفید رنگ کی، تو الگ الگ اقسام کی ہے۔ تو زمین کی مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور پھر اس پر موسم جو اثر کرتے ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے نباتات کو اگایا۔ تو 2 چیزیں ہوگی، ایک زمین کی کیفیت، زمین کی حالت کہ وہ زمین کیسی ہے، اور دوسرا اس زمین پر اثر انداز ہونے والے موسم کیسے، اس اعتبار سے۔ اس لیے ہر چیز ہر جگہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں پر جو تو کیلے کی کھیتی ہوتی ہے، کیلے کے باغات ہوتے ہیں، وہ دوسری طرف اتنی کثرت سے نہیں ہوتے۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اپنا جو ہے تو منظم طور پر جو ہے تو اللہ نے تخلیق فرمایا کہ کس زمین سے کون سا پھل اگے گا، کہاں پر کون سے نباتات اگیں گے، کہاں کیسی زمین۔ میں نے سے پہلے بھی کہا کہ اگر صحرا ہے تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے ہیں ان کی جڑوں کو اللہ نے اتنا لمبا کر دیا کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی غذا کو حاصل کر سکتے۔ یہی اثر ٹھیک انسان پر بھی ہوتا ہے۔ میں آگے عرض کروں گا کہ انسان بھی چونکہ اس مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مختلف قسم جو انسان کی رنگ ہے وہ اسی زمین کا اثر ہے۔ جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی ہے اس کے رنگ میں اسی کا اثر ہے، اور اسی کی خصلت اور خون اسی میں موجود ہے۔ تو غرض کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین سے پہلے، تو 5 چیزیں اس میں ہیں، مختلف اقسام، یعنی مختلف قسم کے، الگ الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے درخت نباتات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور انسان بھی زمین سے پیدا ہوا، انسان بھی مختلف قسمیں۔ دوسری چیز ہے مختلف رنگ، سب کے رنگ جدا جدا۔ آپ اگر نباتات کو آپ دیکھیں تو بظاہر دیکھنے میں ان کے پتے ہرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پھل اور پھول ہے وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے مختلف خوشبو، سب کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ اگر پتوں میں بھی دیکھیں تو ہر پتے کی خوشبو ایک الگ ہوتی ہے، ہر پھول کی اور ہر پھل کی خوشبو ایک الگ ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ذائقہ، ہر ایک کا ذائقہ جدا جدا ہے، ہر پھل کا، ہر سبزی کا ذائقہ الگ الگ۔ اور پانچویں چیز ہے اس کا منافع، اس کا نفع، ہر چیز سے حاصل ہونے والا منافع بھی جدا جدا ہے، کیونکہ غذا 3 اقسام پر ہے۔ انسان کی جو غذا ہے وہ 3 اقسام پر ہے، یہ 4 اقسام پر۔ پہلی چیز غلہ، جسے ہم اناج کہتے ہیں۔ تو غلہ جو ہے
اس کو ہم اناج کی شکل میں گیہوں، باجرہ، چاول وغیرہ یہ سب اناج کی شکل میں ہم لیتے ہیں، زمین ہی سے ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے پھل فروٹ، یہ بھی ہمیں زمین ہی سے ملتا ہے۔ تیسری چیز ہے میوہ، یہ بھی ہمیں زمین ہی سے ملتا ہے۔ میوے سب ہے نا، پھل فروٹ اور میوہ الگ چیز، میوہ کاجو، بادام، کشمش وغیرہ یہ بھی ہمیں زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ادویات، یعنی کہ دوائیں۔ آج کل تو یہ انگریزی دواؤں کا دور ہے، لیکن جو جڑی بوٹیاں ہیں جن سے اگرچہ فائدہ دیر ہوتا ہے لیکن بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کو بھی اللہ نے زمین ہی سے اگایا، وہ بھی زمین ہی سے۔ اور ان سب کے لیے بارش کا ہونا ضروری، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے ان تمام چیزوں کو اللہ نے اگایا تاکہ انسان اس سے منافع حاصل کر سکے، اس سے وہ نفع حاصل کر سکے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک فہم اور تدبر کے طور پر اللہ نے انسان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی کہ ہماری ان آیات پر وہ غور کرے۔ تو گویا کہ یہ 5 چیزیں ہیں، مختلف قسم کی غذائیں، مختلف ذائقوں میں، مختلف خوشبوؤں میں جو اللہ نے زمین سے اگائی۔ اور پھر گویا کہ رب نے فرمایا کہ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یہ جو غذائیں ہم نے زمین سے اگائی ہے ان سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس میں جو بعض چیزیں ہیں وہ انسان کے منافع کے لیے اور بعض وہ ہیں جو جانوروں کے منافع کے لیے، جس سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ کہ اے میرے بندوں خوب کھاؤ، ہر طرح سے، ہر رزق سے، ہر پھل فروٹ اور دانے بھی، سبزی ترکاری، ہر نباتاتی پیداوار تمہارے لیے پاک ہے، اور اپنی ملکیت و تصرف کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، اور اپنے جانوروں، چوپائیوں، چرندوں، پرندوں سب کو کھلاؤ، انہیں بھی چرنے دو، ان پرندوں کو بھی وہاں سے چگنے دو، اس لیے کہ زمین میں جو چیز بھی اگائی گئی ہے اس کا کھانا ہر ایک کا حق ہے۔ لہٰذا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر کھیتی میں کچھ حصہ جانوروں کا ہے، یعنی انسان جو کھیتی کرتا ہے اس میں جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے دانے جیسا کہ مثلا گندم، جو وغیرہ یا پھولوں وغیرہ، پھلوں کی جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جانوروں کے بھی لیے، اس لیے کہ اس کے جو دانے ہیں وہ انسان کھائے، اور اس کی جو گھاس پھوس ہے وہ جانور کھائے، پھل کا غوطہ انسان کھائے، اس کے چھلکے جانور کھائے۔ لیکن باجرہ جو ہے اس کی بناوٹ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ یہ صرف چڑیوں اور چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اگاتا ہے تاکہ پرندوں کو چگنے میں نہ تکلیف ہو اور نہ انہیں کسی دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جانور اگر کبھی چرند یا پرند باجرے سے کچھ کھائے، اپنی دیگر کھیتیوں کی تو حفاظت کرو، لیکن باجرہ کھانے سے چڑیوں کو اور پرندوں کو مت روکو، اس لیے کہ اللہ نے ان کا رزق وہاں رکھا ہے۔ ہاں، ان کے کھانے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کا انعام سمجھ کر رکھ لو۔ بلکہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ وہ باجرہ اگاتے ہی اس لیے تھے تاکہ پرندے اسے کھائے، تاکہ ان سے دعائیں مل سکیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ان تمام چیزوں کو اگایا تو اس میں منافع بھی رکھے اور ہر چیز کے لیے، تو لہٰذا زمین کی نباتاتی پیداوار سے کھانا پینا یہ سب کچھ جائز ہے، اور زمینی پیداوار سے انسان کو 6 قسم کے منافع میسر ہیں۔ پہلا کھیتی کے ذریعے سے باغات اور لکڑی، دوسرا مشروبات یعنی کہ ہر قسم کا پانی جیسے کہ دریائی، نہری، چاہی یعنی جو کنویں سے ملتا ہے، اور بارش، وہ پانی جو بارش کے ذریعے آتا ہے۔ تیسرا معدنیات، یہ بھی زمین سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ دھات، کوئلہ، تیل وغیرہ۔ اسی طرح جواہرات اور زیورات، جواہرات میں سیپ، موتی، لال، گوہر، ہیرا وغیرہ، اور جو ہے تو زیورات میں سونا اور چاندی۔ اسی طرح حجرات یعنی اینٹ، پتھر، ریت وغیرہ تعمیراتی اشیاء میں کام آتی ہے۔ اور چھٹی جبالی
یعنی کہ پہاڑی جنگلاتی، جس سے اللہ تعالیٰ نے غذائے یعنی دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہے تو اللہ نے اس سے پیدا فرمایا۔ تو غرض ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمایا، سمجھے بات؟ لیکن انسان کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان، اے میرے بندو، اگر تمہیں ان کی ضرورت نہ ہوتی تو میں یہ ساری چیزیں پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دلیل قائم فرمائی، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں تم غور کرو، اے فرعون اور فرعون کے درباریوں، تم غور کرو ان چیزوں پر کہ یہ سب کچھ پیدا کس نے کیا۔ یہ ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ اسی نے ان تمام چیزوں کو اس طرح سے پیدا فرمایا اور سب کچھ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا کہ اگر انسانوں کی اس کی ضرورت نہ ہوتی تو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ جانور بھی اللہ نے تمہارے منافع کے لیے پیدا فرمائے، اگرچہ تم انہیں چراؤ پالو، تمہیں جب جس کی ضرورت ہو اس کو ویسے استعمال میں لاؤ۔ کچھ جانور تمہارے لیے حلال بھی کیے کہ ان کو ذبح کرو اور اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو یہ سب کچھ انسان تیرے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ان چیزوں پر غور کر اور ہماری ربوبیت کو پہچان، ان حکمتوں پر غور کر اور جان کہ ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، یہ ساری کائنات تیرے لیے سجائی گئی اور صرف تجھے اپنی عبادت کے لیے ہم نے جو ہے تو پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم نے تیرے لیے پیدا کی۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں جو ہے تو نشانیاں، یہ جو آیات ہے، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ عقل والوں کے لیے۔ اب اللہ نے جو فرمایا کہ ذالک لآیات لأولی النہی، یہ جو نشانیاں عقل والوں، کون سی نشانیاں؟ یہ جو ساری نشانیاں ابھی تک کی گنائی گئی پچھلی 2 تقریروں سے لے کے ابھی تک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی دلیلیں قائم فرمائی رب تبارک و تعالیٰ کی خالقیت پر، کہ ایک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس نے ہر چیز کو مناسب شکل پر پیدا فرمایا اور اسے کام کرنے کی صلاحیتیں اور اس صلاحیت کو کس طریقے سے برِ کار لانا ہے اس کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین پر راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہاں تک کہ آسمان سے بارش بھی اتاری، زمین سے نباتات بھی اگائے، اور پھر اسے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ جو ساری آیات ہیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں بہت کچھ کہہ دی کہ ساری کائنات یہاں مراد ہے، کہ یہ جو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی، انسان اس پر غور کرے، تدبر کرے۔ اللہ نے بار بار انسان کو دعوت فکر دی کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کہ تم غور نہیں کرتے، کہ تم فکر نہیں کرتے، کہ تم ان چیزوں پر سوچتے نہیں کہ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، اس کو بنانے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ زمین کے متعلق یعنی کہ انسان غور تو کرے کہ یہ زمین کیسی ہے۔ آج سائنس بتاتا ہے کہ زمین پروی شکل کی ہے، کوئی بتاتا ہے بیضوی شکل کی، یعنی زمین گول ہے یا انڈے کی مانند۔ زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کو ہم نے مخلوق کے لیے رکھا۔ سورہ رحمان میں فرمایا کہ فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو رکھا مخلوق کے لیے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی دلیل قائم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونے کی مانند بنایا، یہ ٹھہری ہوئی ہے اور ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہمارا جو نظام شمسی ہے جس کے اندر سورج سب سے بڑا سیارہ، اس میں کل 9 سیارے اور یہ چھوٹے بڑے سیارے، اور چاند ہماری زمین کا سب سے قریب کا سیارہ، اور سورج ہماری زمین سے کئی گنا دور ہے، وہ چوتھے فلک پر ہے، چوتھے آسمان پر ہے، اور ہماری زمین جیسی کئی زمینیں، کئی لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ یہ جو دلیل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام نے قائم فرمائی کہ انسان غور کرے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، تو
یہ جو ایک نظام شمسی ہے اور یہ جو سورج ہے تو یہ ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے. سائنس یہ کہتا ہے، آج کا جدید سائنس یہ کہتا ہے کہ ہر چیز سورج کے گرد گھوم رہی ہے. یہ تمام سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی محوری اور مداری گردش ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور چاند، سورج، دیگر سیارے یہ سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ سب اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں. یہ سورج جو ہماری زمین سے کئی گنا کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ یہ پلک جھپکنے میں کئی میل کا فاصلہ طے کر لیتا. اس لیے ہماری زمین کے گرد اسے ایک چکر پورا کرنے کے لیے صرف 24 گھنٹے درکار، جس میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو سورج اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ 12 گھنٹے میں وہ جو ہے تو ہماری زمین کے آدھے حصے کو طے کر لیتا ہے. اور 12 گھنٹے میں آدھے حصے پہ دن ہوتا ہے، آدھے حصے پہ رات، پھر آدھے پہ دن، آدھے پہ رات. ایک نشانی اللہ نے قائم فرمائی. جبکہ چاند ہماری زمین کا سب سے قریب کا سیارہ ہے، اور جب وہ گردش کرتا ہے تو وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اپنا ایک سفر زمین کے گرد 1 مہینے میں مکمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے ایک زبردست علم والے کا. یہ جو سورج ایک 24 گھنٹے میں ہماری زمین کے گرد ایک چکر کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہمارا ہی جو ہے تو ایک نظام ہے کہ یہ سورج زمین کے گرد صرف 24 گھنٹے میں ایک چکر کو مکمل کرتا ہے. اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ والقمر قدرنہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں متعین کر دی، چاند کے لیے ہم نے کچھ ٹھہراؤ منزلیں متعین کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر ہو گیا جیسی پرانی کھجور کی ٹانگ. یعنی چاند جب اگتا ہے، چاند جب نکلتا ہے، پہلے دن ہوتا ہے تو ہم اسے چاند رات کہتے ہیں، پہلا چاند ہوتا ہے. پھر یہ چاند دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 15ویں تاریخ تک یہ مکمل روشن ہو جاتا ہے. اور یہ ایام بیض ہوتے ہیں، چاند کے روشن کے دن ہوتے ہیں 13، 14، 15، یہ 3 دن چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے. پھر یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ مہینے میں یہ جو ہے تو پورا گھٹ جاتا ہے. اب اگر مہینہ 30 کا ہو، اگر مہینہ 29 کا ہے تو یہ 1 دن چھپتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہے تو یہ 2 دن چھپ جاتے ہیں، جسے ہم اماوس کہتے ہیں. یا تو یہ 1 دن ہوتی ہے یا 2 دن اماوس ہوتی ہے. تو چاند جو کہ زمین سے سب سے قریب ہے، اسے اپنا ایک چکر پورا کرنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، جبکہ سورج ہماری زمین سے کئی کوسوں گنا دور ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے میں اپنا سفر مکمل کرتا ہے. تو کوئی رب تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ آیات ہے، اس پہ غور کرو، کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. یہ جو نظام چل رہا ہے کہ یہ جو تمام سیارے ستارے گردش میں ہے اور یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے اس میں کل 9 سیارے ایسے کئی نظام شمسی مل کر کے ایک کہکشاں بنتی ہے، جسے جو ہے تو کہکشاں بنتی ہے جسے ملکی وے کہا جاتا ہے. اور ایسی کئی ملکی وے مل کر کے ایک گیلیکسی بنتی ہے، اور کئی گیلیکسیاں مل کر کے جو ایک سپر گیلیکسی بنتی ہے، اور کئی سپر گیلیکسیاں مل کر کے ایک کلسٹر بنتا ہے، اور کئی کلسٹر مل کر کے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے. ایسا کئی ایک لمبا ایک نظام ہے قدرت کا، جسے اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین، کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب. ہم تو صرف اس ایک عالم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. تو رب نے فرمایا کہ یہ ایک نظام ہے ہمارا جو چل رہا ہے. تو فرماتا ہے کہ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، کہ فرماتا ہے کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے. اور والقمر واللیل سابق النہار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب سورج ہو تو چاند بھی اسی وقت ہو، یا جب دن ہو تو اچانک دن کے ساتھ رات بھی آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تب چاند نکلتا ہے، جب دن ختم ہوتا ہے تبھی رات آتی. تو یہ ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، یہ ہماری نشانی ہے ہماری قدرت کی. اور فرماتا ہے کہ وہ کل فی فلکی یسبحون، کہ اور ہر ایک اپنے گھیرے میں پیر رہا.
ہر ایک ستارہ اپنی اپنی رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں وہ اپنی اپنی جو تو روش پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دی ہے اس پر وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ تو یہ صرف زمین ہے کہ جو ٹھہری ہوئی ہے، باقی یہ تمام کائنات جس طریقے سے گردش میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو بہرحال فرماتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ عقل والوں کے لیے، کہ جو عقل والے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ اولی النہا، یہ عقل والوں کے لیے دلیل ہے، کیونکہ تبلیغ بھی اہل عقل کو کی جاتی ہے۔ جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر شریعت کا قلم یوں بھی نہیں چلتا، اور نہ ہی جاندار نباتات اور دیگر اور کوئی اشیاء ہے کہ جن پر احکام تبلیغ نافذ ہوتی۔ تو یہ صرف عقل والوں کو، کیونکہ انسان یہ جو اشرف المخلوقات ہے تو اسی کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اہل عقل ہے اسی کو تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کی عقل سلیم اور قلب عاجز ہو، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور باقی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہی حال ہے کہ فرعون، نمرود، حامان، ابو لہب، ابو جہل کے نبیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی عقل سلیم نہ تھی اور ان کے قلب عاجز نہ تھی، اور جن پر اللہ نے کرم فرمایا تو انہوں نے جو ہے تو اس سے فائدے حاصل کیے، اور جانا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس پوری کائنات کو، پورے نظام کو ایک چلانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو غرض کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ آج جو لوگوں نے الگ الگ بت مان رکھے، اس کو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کروں گا کہ یہ جو کفار و مشرکین نے الگ الگ بت بنا رکھے ہیں اور ان کے الگ الگ نام دے رکھے ہیں دیوی دیوتاؤں کی، حقیقت کیا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہر ایک کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک الگ جو تو خدا بنا لیا، ہر ایک نے اپنے اپنی دیوی الگ، کسی کا دیوتا الگ۔ بہرحال تو غرض کہ اس پورے نظام کو، اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو اس پورے نظام کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا خلقنا، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، فیہا نعیدکم، پھر تمہیں دوبارہ اسی میں لوٹایا جائے گا، وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی زمین سے اٹھائیں، پھر دوبارہ تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا جائے گا۔ یہ پھر ایک نشانی اور ایک دلیل پھر جو ہے تو قائم فرمائے، جو کہ انسان کی حیات، ممات اور پھر معاد، یعنی کہ دوبارہ زندہ ہونے پر قائم فرمائیں گے کہ ہم نے جو ہے تو انسان کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر اسے زندگی دی، اور پھر اسے جب موت دیں گے تو پھر دوبارہ اسے اسی مٹی میں جو ہے تو دفن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو 4 مرحلوں سے لازمی طور پر گزرنا ہے۔ پہلا ولادت سے موت تک، دوسرا موت سے قبر تک، تیسرا قبر سے حشر تک، اور چوتھا حشر سے ابدی زندگی تک۔ یہ 4 مرحلے ہیں، یعنی کہ میدان محشر بھی اسی زمین پر قائم ہوگا، اور یہ تمام مرحلے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی، اس کی موت، اور پھر اس کا دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر یوم حشر کا قائم ہونا، یہ سب کے سب زمین پر ہے۔ کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی مرحلہ زمین کے نیچے ہے، کوئی عالم جو ہے تو اجسام میں ہے، تو کوئی عالم برزخ میں ہے، اور پھر وہ عالم محشر ہوگا۔ تو غرض ہے کہ یہ تمام مرحلے جو ہے تو اسی زمین پر طے پائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ مسلمان تو اپنے مردوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زمین سے اٹھائے جائیں، لیکن کفار و مشرکین ہنود جو ہے اپنے مردوں کو جلا دیتے، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور اس کی ہڈیوں کو، جس کو وسطیہ بولتے ہیں، اس کو گنگا میں بہا دیتے ہیں، جس سے ان کا ماننا ہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے روح جو ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے جیون کے چکر سے۔ چونکہ کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، 7 جنم دیتا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، تو اسے 7 جنم وہ انسان کے مانتے۔ لیکن اسلام اس کی تردید کرتا ہے، صرف یہی ایک زندگی ہے انسان۔ ہاں ایک چیز الگ ہے کہ انسان
یوں تو کئی مرحلوں سے گزرا ہے. جب کچھ بھی نہ تھا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، کچھ بھی نہ ہوگا تو بھی اللہ ہی ہوگا. رب ہی ہے کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، اور وہی ہے کہ جو ہمیں وجود سے عدم میں لے جائے. جب کچھ بھی نہ تھا صرف اللہ کی ذات تھی، اور رب نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. اس وقت تمام انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے وہ سب کے سب اللہ کے علم میں موجود، سب اللہ کے علم میں موجود. اللہ جانتا تھا کہ کس کس نے پیدا ہونا ہے، کیا کیا کام اس نے انجام دینے. یہ انسان کی ایک وہ پہلی زندگی. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک روح کی شکل میں آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل فرمایا. وہ پہلی موت تھی کہ اللہ کے علم سے منتقل ہو کر کے ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں آئے. اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کا سلسلہ قائم فرمایا تو پھر انسان جو ہے تو باپ کی پشت میں، پھر باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں، پھر ماں کی شکم سے اس دنیا میں. اب یہ ایک زندگی اور ایک موت ہے، سمجھ رہے، ایک زندگی اور ایک موت ہے. باپ کی پشت میں آیا، آدم علیہ السلام کے یہاں سے منتقل ہوا، اپنے باپ کی پشت میں آیا، ایک نئی زندگی ہے. وہاں سے نکلا ماں کی شکم میں آیا، ایک نئی زندگی. جب نکل رہا ہے منتقل ہو رہا ہے، ایک موت ہے اور ایک زندگی ہے. یہ نظام ایک چل رہا ہے. اور پھر جب اس دنیا میں آیا، اس عالم میں، عالم اجسام میں آئے، ایک نئی زندگی. اور جب اس عالم سے جائے گا تو پھر ایک موت ہوگی. اور جب قبر میں پہنچے گا تو ایک نئی زندگی. قبر میں سے اٹھے گا تو ایک موت اور پھر ایک نئی زندگی. حشر میں پہنچے گا، ایک موت، ایک نئی زندگی. تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان مرحلوں سے منتقل ہوتا ہوا بڑھ رہا ہے. لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک اصل زندگی اور یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ جو زندگی ہے یہ ایک ہی بار ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر انسان نے ایک ہی بار جنم لینا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اسے موت آئے گی دوبارہ اس دنیا میں اسی حیت کے ساتھ وہ پھر پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اسی دنیا میں، اسی عالم میں وہ 7 مرتبہ جنم لیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ ہم نے انسان کو زندگی دی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت پیدا اس لیے کی کہ انسان کی آزمائش ہو، کس کا عمل اچھا ہے. تو لہٰذا تمہیں یہ زندگی دی گئی، آخرت کی کھیتی ہے، تمہیں آخرت کے لیے اس میں تیاری کرنی ہے. جب ایک مرتبہ موت آ جائے گی تو قرآن کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو وہ تمنا کریں گے، خواہش ظاہر کریں کہ اللہ میں دوبارہ بھیج، ہمیں دوبارہ دنیا میں پھر سے بھیج تاکہ ہم جا کر کے نیک اعمال کریں، اچھے عمل کریں. لیکن اب ان کا دوبارہ لوٹ کر آنا ممکن ہے. تو یہ ایک زندگی ہے. تو غرض کہ یہ جو زندگی اور موت ہے یہ ایک ہی بات ہے. لیکن کفار و مشرکین کا یہ ماننا کہ یہ 7 جنم ہے اور اس کے چکر سے مکت ہونے کے لیے جس کی لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی استھیوں کو گنگا میں بہا دیا جائے تو پھر اس کو اس چکر سے جو ہے تو جنم اور مرد کے چکر سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، مکتی مل جاتی ہے. یہ ان کا عقیدہ. یہ بالکل غلط اور من گھڑت، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اب چونکہ کفار و مشرکین اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، وہ دفن نہیں کرتے اور ان کی ہڈیوں کو گنگا میں بہا دیتے ہیں، اس کی راکھ اڑ جاتی ہے. یا وہ انسان کہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا، یا پھر وہ جو جل کر کے راکھ ہو گیا. غرض کہ انسان کسی بھی شکل میں موت اس کو آئی، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو پیدا کرے گا تو پھر سے وہیں سے اس کی مٹی اٹھائی جائے، کیونکہ جہاں سے جس کی مٹی اٹھائی گئی ہے اسے وہیں پر پہنچنا، اس کی وہی قبر ہے، اس کی قبر وہیں. اگر کبھی آپ سمندر کو دیکھیں کہ یہ لوگ جو اپنے مردوں کی استھیوں کو سمندر میں بہا دیتے ہیں تو وہ سمندر کی اگر تہہ میں چلی بھی جائے تو ایک جو ہے تو مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ سمندر کا جہاں پانی تھم جائے، رک جائے، وہاں سے پھر زمین کا آغاز ہو، کیونکہ مکمل پانی ہی پانی نہیں ہے. ہماری زمین پر اگرچہ 3 حصے پانی ہیں لیکن اس کے نیچے بھی زمین ہے. تو اگرچہ وہ اس زمین پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس مردے کو اٹھائے، وہاں سے اس کی جو ہے تو اس کی ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زندہ فرمائے گا. کیونکہ انسان کے جسم میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا ریشہ ہے،
ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو فنا نہیں ہوتی، جس کو فنا نہیں ہونا ہے، اگرچہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو دفنا دیا جائے، اسے کاٹ دیا جائے، اس کے ساتھ چائے جو کر لیا جائے، وہ چیز فنا نہیں ہوتی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اور جب وہ بارش اس چیز پر پڑے گی تو پھر دوبارہ اسے جسم بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر مردے اپنی قبروں سے نکل کر کے آئیں گے۔ تو اب جو مسلمان ہے وہ تو قبروں سے اٹھے گی، اور جو غیر مسلم ہے جس کی راکھ جہاں ہوگی اللہ اس کی راکھ کو وہاں سے جمع کرے گا، جہاں اس کی ہڈیاں ہوں گی وہاں سے وہ جمع ہوگی اور اس زمین سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو درندے نے، کسی جانور نے کھا لیا تو جہاں پر اس کا فضلہ گرے گا، جہاں پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ جو رگ اللہ نے رکھی، وہ جو شے اللہ نے رکھی ہے، وہ جہاں ہوں گی وہی اس کی قبر ہوں گی، وہی اس کا برزخ ہوگا، اور وہی اس پر عذاب کا معاملہ، ثواب کا جو کچھ ہے وہی ہوگا، اور وہی سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو غرض کے فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے، فیہا نعیدکم، تمہیں اسی میں لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تمہیں دوبارہ یہیں سے اٹھائیں، اسی زمین سے جو ہے تو پھر تمہیں جو ہے تو پیدا دوبارہ ہم زندہ کریں۔ تو چونکہ یوں بھی انسان کو زمین سے محبت ہوتی ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیاوی زمین سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے مثل ماں کے، زمین جو ہے مثل ماں کے، ماں نہیں ہے، ہم غیروں کی طرح اسے ماں نہیں کہتے، لیکن مثل ماں کے، یعنی ماں کے جیسے، کہ اس لیے کہ انسان اسی سے پیدا ہوا اور اسی میں لوٹ کر کے جائے گا، اسی سے دوبارہ پیدا ہوگا، اسی سے اس کو رزق ملتا ہے، یہیں پر اس کی حیات ہے، یہیں پر اس کی ممات ہے، یہیں سے وہ روزی بھی پاتا ہے، یہیں پر رہ کر کے وہ آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہے، یہیں پر وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، یہیں پر اس کے سارے معاملات گزر رہے ہیں۔ تو غرض کے انسان کے لیے یہ مثل ماں کی ہے، چونکہ اس سے 7 چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے: عیش، رزق، حیات، مواد، معاد اور خیر و شر۔ تو چونکہ یہ چیزیں ہمیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے بعض علماء کے نزدیک یہ اختلاف ہے کہ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آسمان افضل ہے اس لیے کہ وہ اوپر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی چونکہ ارواح بھی وہاں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا کہ زمین افضل ہے آسمان کی بنسبت، اس لیے کہ اسی کی مٹی سے اجسام نبوت تیار، انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے پیدا فرمائے، اور زمین ہی جو ہے تو عبادت گاہ انبیاء ہے، تمام انسانوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور پھر یہ کہ اسی میں انبیاء علیہ السلام مدفن بھی ہے، اسی میں تمام انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام اسی میں مدفن ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ زمین اللہ تعالیٰ کی دار الخلافہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کروں، تو زمین اللہ کا دار الخلافہ ہے، اور یہ کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کہ زمین ہی 7 زمینوں میں بلکہ پورے برہمان میں، پوری کائنات میں صرف یہ زمین ہی ایسی ہے کہ جو ٹھہری ہوئی ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جو وحی الہی کے نزول کا مقام، یہیں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا، اس کے علاوہ کسی زمین پر کوئی وحی نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ انسان کے عروج کے لیے اور علوم آدمیت کے لیے زمین ہی اس کی معراج اور ان کے لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ اور سبب بنایا، اور چونکہ سجدہ اسی زمین پر ہوتا ہے، اور نماز اعضاء سے، اور اعضاء جسم سے، اور جسم اسی مٹی سے، لہٰذا تیمم بھی اسی مٹی سے جائز ہے۔ تو اس مٹی کی بے شمار فضیلتیں، زمین کی بے شمار فضیلتیں، اسی لیے مٹی پاک، اس سے تیمم جائز ہے۔ اور مردوں کو دفن کرنے میں حکمت بھی یہ ہے کہ جب یہ اٹھیں گے قبر سے تو پاک ہو کر کے اٹھیں گے، اس لیے کہ 3 چیزیں جو پاک کرتی ہیں، پانی، ایک آگ اور ایک مٹی۔ اس میں آگ جو ہے تو یہ چونکہ جلانے والا کام کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنے لیے رکھا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ آگ کا جو عذاب ہے وہ بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مخلوق کو آگ کا عذاب، آگ سے جلا کر کے کسی کو بھی مارنا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ فرمایا گیا فقہ میں کہ مچھر اور مونگی تک کو بھی جلا کر نہ مارا جائے۔ تو اگر کوئی موذی جانور ہے، کوئی حشرات الارض میں موذی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کو حق ہے کہ اسے مار دے، لیکن جلا کر نہ مارے۔
یہ اللہ نے خاص اپنے لیے رکھا ہے. اسی لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کا عذاب دے گا. جو بدکار بدعقیدے ہوں گے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، لیکن جو سمجھو بدعقیدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں سے آپ کے ذریعے پاک کر کے دوبارہ جنت میں لے آئے گا. لیکن پانی اور مٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں. پانی انسان کی ظاہری گندگیوں کو پاک کر دیتا ہے، اسی لیے نہانے دھونے کھانے پینے کے لیے اسی کا استعمال ہوتا ہے. اور مٹی جو ہے یہ بھی پاک، اسی لیے اس سے تیمم بھی جائز ہے. اور جب مردے کو دفن کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اگر اس پر عذاب بھی کرتا ہے تو جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس میں وہ پاک و صاف ہو چکا ہوگا. اس لیے جب حشر میں آئے گا تو اب جو ہے پاک و صاف ہو کر کے تو مٹی اسے پاک، قبر میں وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے. کیونکہ فرمایا گیا قبر مردے کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. تو چونکہ یہ مٹی جو ہے پاک کرنے والی ہے، اسی لیے حکمت یہ ہے کہ مردے کو دفن کر دیا جائے تاکہ وہ پاک و صاف ہو کر کے نکلے. تو غرض کے فرمایا گیا کہ منہا خلقناکم، اس کی دو صورتیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے پہلے رسول اور پہلے انسان ہے سیدنا آدم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، انہیں مٹی سے پیدا فرمایا. اور چونکہ آدم علیہ السلام کی جس وقت اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانا چاہا اللہ نے تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر کے زمین سے مٹی اٹھا کر کے، تو وہ ایک مٹھی مٹی اٹھائے، اسی میں تمام انسانوں کے اجسامہ. اب جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی ہے وہ وہیں پر دفن ہو، یا یوں سمجھ لے کہ جس انسان کو جہاں دفن ہونا ہے وہیں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی، ایک انچ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، وہیں اس کی قبر رہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی اور اسی سے اس کا خمیر بنا. تو ایک چیز یہ تو کہ آدم علیہ السلام کا چونکہ جسد مبارک جب تیار ہوا تو اسی میں ہر انسان آ گیا. اگرچہ صرف آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا، اور باقی تمام انسانوں اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے سے پیدا فرمایا کہ انسان جو ایک منی کی شکل میں باپ کی پشت سے نکلا، پھر ماں کی شکم میں پہنچا، وہاں پر پھر وہ ایک نطفے کی شکل، اس میں جو ہے تو ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہا، کبھی خون کی شکل میں، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس پر ہڈی آ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا. غرض کہ وہاں جو اس کی پوری تخلیق ہوئی 9 مہینے میں، اس کے بعد وہ پیدا ہوئی. تو لیکن اصل مٹی ہی ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ جس طریقے سے ہم کوئی بیج زمین میں بوتے ہیں تو جب وہ اگتا ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اب اس درخت پر پھل پھول پتے سب کچھ لگتے ہیں، اور وہ جو پھل لگتا ہے اس پھل میں جو بیج ہوتا ہے وہ وہی بیج ہوتا ہے جسے ہم نے زمین میں دفن کیا. تو وہی بیج، اس بیج میں وہ ساری خصوصیات ہیں جو اس پھل میں ہے، جو اس پیڑ میں ہے. بظاہر دیکھنے میں بیج میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب اس بیج کو دفن کرو گے زمین کے اندر اور جب وہ ایک تناور درخت بنے گا تب آپ دیکھو گے اس کی جڑیں بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے، اس کے پتے بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہے، اس میں پھول بھی ہے، اس میں مختلف رنگ بھی ہے، اس کا مختلف ذائقہ بھی ہے، اس کا مختلف منافع بھی. یہ ساری چیزیں اس بیج میں ہیں. بیج میں دکھائی کچھ نہیں دیتا لیکن سب کچھ بیج میں ہے، کیونکہ جب بیج کو آپ زمین میں بوؤ گے تو اسی میں سے یہ ساری چیزیں نکلی اور پھر وہی بیج دوبارہ آ گئی، وہی بیج پھر اس پھل میں دوبارہ آ گئی. یہ انسان کہ انسان جو ہے اسی مٹی سے پیدا ہوا اور پھر جنم لیا اور پھر دوبارہ اسے اسی مٹی میں جانا اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے اسے آنا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کی مٹی کو جو ہے پانی سے گوندھا اور آگ سے سکھایا اور ہوا سے اسے زندہ کیا اور نور کے ذریعے اس کو محفوظ فرمایا. اس لیے 4 عناصر ہیں جو انسان کی بقا کے لیے بالکل ضروری ہے. لہٰذا یہ 4 چیزیں ہیں، 4 عنصر ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ، جو انسان کے عناصر اربع کہلاتے ہیں. اسی سے جو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس کی 2 کیفیتیں. ایک تو یہ کہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور ان کے صدقے، ان کے اتباع کے طفیل اولیاء کرام اور خاص بندوں کے لیے جو ہے تو یہ زمین جو ہے تو ان کے لیے ایک ظرف مکانی کی طرح.
جیسے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے گئے، ظرف مکانی کی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو انہی کے اجسام میں لوٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی زمین میں مدفون ہیں۔ بعض ایک ہے کہ ایک مرتبہ زمین و آسمان کے درمیان مباحثہ ہوا، آسمان کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، زمین نے کہا میں افضل ہوں، دونوں اپنی اپنی خصوصیات بیان کرنے لگے۔ آخر میں زمین نے یہ کہا کہ سن، میرے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہیں، میرے لیے سب سے بڑے فخر کی بات۔ اس بات پر آسمان خاموش ہو گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ یہ زمین کو رتبہ ملا کہ اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پیدا ہوئے، اور اسی کے اندر آج بھی آقا علیہ السلام مدفون۔ آقا کا مزار بھی اسی میں، کعبہ بھی اسی زمین پر ہے، اور حضور کا مزار بھی اسی زمین پر ہے۔ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی قلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ تو غرض کہ یہ مٹی جو ہے نا بہت اہم چیز ہے، اسی کے اندر جو تو عاجزی کا جوہر اسی میں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرے۔ تو چونکہ یہ زمین جو ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے لیے ظرف مکانی کی طرح ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے، گنہگار اور فساق کے لیے یہ پھر سے اس کا معدن بن جاتی ہے، پھر سے اس کے لیے مٹی بن جاتی ہے، اور وہ اسی کا جسم گلتا ہے، سڑتا ہے، اور پھر اس میں مٹی ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے صدقے میں اولیاء کرام کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں، انہیں مٹی نہیں کھاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، تو لہٰذا شہید بھی زندہ ہے اور اولیاء اللہ بھی زندہ ہے، اور اپنی اپنی قبروں میں وہ حیات ہے، زندہ ہے، اور جو ہے تو ان کے اجسام بھی محفوظ ہیں، اور اس کی بے شمار واقعات ہیں، بہرحال میں ادھر نہیں جاتا۔ لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے زمین ان کا معدن بن جاتی ہے، پھر سے وہی بن جاتی ہے، وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہے، اور منہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی کہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے مراد ہے، اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ قبر ہی میں زندہ فرمائے گا، یا پھر یہ کہ انعام جنت یا عذاب قبر والا مثالی جسم عطا فرمائے گا، یا پھر خروج محشر اس سے مراد۔ بہرحال جو بھی ہو، تو غرض کہ انسان اسی زمین سے پیدا ہوا اور پھر اسے اسی زمین میں لوٹ کر کے جانا۔ یہاں چند چیزیں بس سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا آستانہ، ان کی بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کو ہدایت ملی، اس لیے چاہیے کہ انبیاء اولیاء کے درباروں سے مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ وہ لوگ جو ان کے متعلق بدعقیدگی رکھتے ہیں، ان سے اپنے دلوں میں بغض اور حسد رکھتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے بھی حصہ نہیں پاتے۔ یہی حال فرعون کا ہوا، نمرود کا ہوا، حامان کا ہوا، ابو جہل کا ہوا، ابو لہب اور ہر کافر کا ہی۔ ان کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کا بغض ہے، جس کی وجہ سے یہ انبیاء کی تبلیغ سے فیض نہیں پاتے، انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے بھی ان کو نفع حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہے، تاکہ جو ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کی زندگی، موت و حیات، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار، اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ جب چاہے موت دے ہر انسان۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب بچہ ماں کی شکم میں جان پکڑتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 3 چیزیں تو لکھ ہی دیتا ہے۔ ایک تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، وہ کہاں مرے گا اور اس کی عمر کتنی ہو، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ ہی نے پیدا، موت کا ایک وقت متعین ہے، کسی کو اس سے رستگاری نہیں، اور پھر جانا اسی زمین میں ہے، اور لوٹ کر کے پھر اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو جو ہے تو پیدا فرمائے۔ اس کے اجزاء کہیں پر بھی بکھرے پڑے ہو، اللہ اس کو وہاں سے جمع فرمائے گا، اور جو ہے اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ زمین جو ہے تو زندہ فرمائے گا۔ زمین اور اس کی پیداوار، کھیت کھلیان، جڑی بوٹیوں میں قدرت الہی کی عظیم نشانیاں، یہ جو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا، اور اسی پر ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی کے لیے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، کیونکہ ہر چیز بارش سے ہے، چونکہ پانی ہی زندگی کا دوسرا نام، ہر چیز پانی ہی سے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اس کا نظام ہے کہ یہ پانی سمندر سے جو ہے تو بھاپ بن کر کے اوپر کو اٹھتا ہے، پھر جب اوپر کو جاتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے،
اور پھر بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں بھیج کر پھر وہی پانی برستا ہے، پھر وہی پانی ندی نالوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ سمندر ہی سے پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے، آسمان میں جاتا ہے، پھر بادل بن کر کے آتا ہے، پھر برستا ہے، وہی پانی پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی کہ انسان تو پیدا اسی زمین سے ہوا، تجھے مر کر اسی زمین میں جانا ہے، پھر دوبارہ اسی زمین سے تجھے لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ ان پر غور کرو، اس سے عبرت حاصل کرو کہ انسان تو جو پیدا ہوا ہے اپنے آپ کو جان، اپنے جسم پر غور کر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر، اپنے جسم پر، اپنے جسم کے ظاہری اعضاء پر، باطنی اعضاء پر، اپنی روح پر، اپنے افکار پر، اپنی نیت، ہر چیز پر تو غور کر، تو خدا کی عظیم قدرت کو پائے گا کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، کس طریقے سے اس نے تیرے سانچے کو ڈھالا۔ اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ تو اپنی بناوٹ کو تو دیکھ، تو کائنات میں ہر چیز کی بناوٹ کو دیکھ، ہر جانور کی بناوٹ کو دیکھ، ہر شے کی بناوٹ کو دیکھ، اس کا رنگ دیکھ، اس کی فائدے دیکھ، اس کی مختلف قسمیں دیکھ، ان چیزوں کو پر غور کر کے کون ہے وہ ایک ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں میں رنگ بھرے ہیں، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، انہیں مختلف شکلیں دی ہے، مختلف اقسام دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، پھلوں کو، جڑی بوٹیوں کو مختلف ذائقے، رنگ اور جو ہے تو منافع دیے ہیں، یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں جو اہل عقل کے لیے ہے، اہل فہم کے لیے ہے۔ اور یہی زمین ایک چرواہے کی نگاہ میں صرف ایک چراگاہ، جیسے ایک چرواہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے صرف کیا ہے کہ بس جانوروں کو اٹھاؤ چرانے کے لیے نکل جاؤ، بس جنگل میں گئے، جنگل کیا ہے تو وہ ایک چراگاہ ہے، جانوروں کو لے جاؤ چراؤ۔ جبکہ ایک طبیب حاذق کی نظر میں، ایک ڈاکٹر جس کو کہیں گے، ایک حکیم جس کو کہیں گے، اس کی نظر میں یہ ایک وسیع دواخانہ ہے جڑی بوٹی کا، کہ اگر وہ غور کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، آپ جس جڑی بوٹی کی طرف نظر فرماتے وہ خود اپنے فائدے بیان کرنا شروع کر دے۔ ایک طبیب جو ہوتا ہے، ایک حکیم جو ہوتا ہے، جیسے کہ لقمان حکیم بھی تھی، یہ اللہ تعالیٰ جس کو وہ فراست عطا فرماتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس جڑی بوٹی سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے تو جانوروں کو بھی اتنی صلاحیت عطا فرمائی، ایک کتے کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر کبھی اس کے پیٹ میں جو ہے تو درد ہونا شروع ہو جائے یا وہ کوئی ایسی چیز کھا لے جو ہضم نہ ہو تو وہ جو ہے تو اپنی قے کو پھر چاٹ لیتا ہے تو وہ تمام چیز اس کی باہر نکل جاتی ہے۔ ایک اونٹ کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی کہ جب اس کے پیٹ کا نظام خراب ہو تو وہ سانپ کو اگر کھا لے تو اس کا نظام جو ہے تو درست ہو جاتا ہے۔ بکری کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے کہ کون سے درخت کے پتے کھانے ہیں اور کون سے درخت کے پتے نہیں کھانے ہیں۔ تو پھر انسان تو عقل سلیم رکھتا ہے، تجھے اپنے رب کی پہچان میں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک بکری پتوں میں فرق کر لیتی ہے، اور انسان تو اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہا کہ تیرا رب تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو انسان تو مجھ کو کہاں ڈھونڈ رہا؟ ہم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی مسجد جاتے ہیں، کہاں نہیں جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، عبادات، ریاضت کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن خدا ہماری شہرت سے زیادہ قریب۔ ہم اپنے آپ کو تو پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو غرض ہے کہ اگر حکیم ہو تو وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک بہت بہترین دواخانہ ہے، وہ ہر ایک چیز سے کوئی نہ کوئی نفع نکال نہیں لیتا ہے۔ ایک سائنسداں کی نگاہ میں یہ ایک معدنیات کا خزانہ ہے۔ کوئی اگر سائنسداں ہو جس کے اللہ تعالیٰ نے کے عقل کے جو ہے تو اس کی حس کو اگر اتنا روشن کر دیا ہو تو وہ دیکھتا ہر چیز میں جو ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے تو تجربہ نکال ہی لیتا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان، اہل معرفت کی نظر میں یہ ایک نعمت و بڑا دسترخوان، اور جو ہے تو جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ہر چیز سے یہ خدا کی معرفت کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو جو ہے تو صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ تو غرض کہ یہ زمین کسی کے لیے بچھونا ہے، کسی کے لیے جو ہے تو یہ ایک دسترخوان ہے، اور غرض کہ ہر ایک اس کو اپنی اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بیوقوف ایسا ہے کہ جو ان تمام حکمتوں سے بے گانہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کائنات کو، اپنے آپ کو، ہر چیز کو سمجھنے کی وہ صلاحیت عطا فرمائے، لیکن شرط ہے کہ انسان غور کرے، علم حاصل کرے، اور ان تمام چیزوں پر اگر وہ غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی کی آیات اور اسی کی نشانیاں ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان تیرا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا
اور اس سے قبل بھی میں نے 3 مسئلے جو ہے تو قیام سے متعلق بیان کی. آج پھر 3 مسئلے جو ہے تو سماعت کریں. اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اتنا کمزور لاغر ہے کہ بہت زیادہ لاغر ہے، لیکن آسا یا خادم یا دیوار کے سہارے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس پر اتنی دیر تک کھڑا ہونا لازم ہے کہ وہ اتنی دیر کھڑا ہو کر کے نماز کو ادا کرے، یا کم از کم وہ اتنی دیر کھڑا ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لے. اسی طرح قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ یہ رکھنا سنت ہے. اسی طرح قیام میں تراوی بین القدمین یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ایک پیر پر وزن ڈالنا، یہ بھی جو ہے تو سنت ہے. اور نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدہ گاہ پر رکھنی چاہیے. جب وہ قیام میں کھڑے رہے تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پر. بعض لوگ نیت باندھے اللہ اکبر، اب پوری مسجد کا معائنہ چلتا ہے، کون آ رہا، کون جا رہا، کیا چل رہا، کیا ہو رہا. اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رہے. ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کو صحیح کرنے کی توفیق کرے. دوران گفتگو کوئی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.